بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حضرات محترم سامعین مکرم، آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو مہینے ہیں شوال، ذو القعدہ اور ذی الحج، یہ حج کے مہینے ہیں۔ تو اسی کی مناسبت سے آج میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے حج سے متعلق گفتگو کروں، اور حج کا بہت زیادہ تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند کلموں کے ذریعے آزمایا، چند کلموں کے ساتھ آزمایا، چند باتوں کے ساتھ، چند ایسی اہم باتیں تھیں جن کا عام طور پہ پورا کرنا بڑا مشکل تھا۔ مثلا اپنے باپ کو دعوت دینا توحید کی، اکیلے، اور اس وقت کا جو حاکم تھا نمرود، اس کے سامنے حق بیان کرنا، اور پھر اس سلسلے میں بتوں کو پاش کرنا، نمرود کے آگ کا مسئلہ اور اس میں کود جانا، اپنے وطن کو اسی دین کے لیے، اللہ کے لیے چھوڑنا، اپنے ماں باپ کو، عزیز اقارب کو، ایک توحید، اللہ کی توحید کے لیے۔ اپنے بابا سے کہا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے بابا، شیطان کی پوجا مت کیجیے، اور شیطان یہ تو رب کا نافرمان ہے، بت کی پوجا سے منع کیا۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے بجان، ایسی چیزوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے؟ ایک دلائل دیے آپ نے سمجھانے کے لیے۔ ابو، یہ پتھر ہے، آپ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، وہ بت تراش تھا۔ بابا، ابراہیم علیہ السلام کا بابا، دیکھیے بات دیکھیے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر کے یہاں مسلمان پیدا کر دیتا ہے، اور کبھی مسلمان کے یہاں کافر پیدا کر دیتا ہے۔ وہ بت تراش تھا، بت فروش تھا۔ تو ابو، آپ اس کو پوچھتے ہیں یہ پتھر کے ہیں، اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، پھر اس کے آگے سر جھکا کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے پیارے بھائی، آگے چلنے سے پہلے آپ میرے ساتھ تھوڑا توجہ دیجئے۔ آج ہمارے ملکوں میں جو ہو رہا ہے، بہت سارے ملکوں میں، صرف آپ یہ نہ کہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں ہو رہا ہے، اب یہ چیز ایسی پھیل رہی ہے جہالت کی وجہ سے، قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے، قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، عرب ملکوں میں بھی دیکھا دیکھی، عراق کے اندر، کیونکہ گھوڑے کے جو پجاری ہیں، جو ان کو ذل جناح بناتے ہیں، وہ وہاں پر اب بہت ہیں۔ ان کو دیکھ کر بہت لوگ یہ سارے کام کر رہے ہیں، قبروں کو پوج رہے ہیں، قبروں کو پوج رہے ہیں، دیواروں کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، نظریں چڑھاتے ہیں، اور بعض لوگ سجدے پہ گر جاتے ہیں۔ ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے یار یہ ایسے کہ یہ ہماری بگڑی بنا دیں گے، ہمیں انتخابات میں پاس کر دیں گے، ہمیں یہ کر دیں گے، ہمیں وہ کر دیں گے، بھر دے جھولی میری یا محمد کہتے ہیں۔ بہت کچھ ہو رہا ہے بھائیوں۔ یہ آج کا مسلمان
لیٹا ہوا ایک جو انسان ہے، مرا ہوا انسان ہے، اس کی پوجا کر رہا ہے. اموات غیر احیاء، اللہ فرماتے ہیں یہ مردے ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں. لا یشعرون ایان یبعثون، ان کو نہیں معلوم کہ کب زندہ کیے جائیں گے، کب اٹھائے جائیں گے، نہیں معلوم. اللہ اکبر، یہ ہو رہا ہے. تو آج ہم کلمہ پڑھنے کے بعد، اور اللہ نے سچ کہا سورۃ یوسف میں، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، بہت سارے لوگ ایمان لانے کے بعد بھی مشرک ہوں گے، ایمان لانے کے بعد بھی شرک کریں گے. یہ ہو رہا ہے آج ہمارے یہاں. اور ایک وہ ہے جو کھڑے ہوئے بت کی پوجا کر رہا ہے، ہندو اپنے کھڑے ہوئے بت کی پوجا کر رہا ہے، اور ہم کلمہ پڑھنے کے بعد لیٹے ہوئے بت کی پوجا کر رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ اسلام نے دونوں سے منع کیا ہے، اسلام نے دونوں کو مٹایا ہے. صحابہ کو بھیجا، جاؤ فلاں بت کو پاش پاش کر دو، اور سیدنا علی کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ جاؤ کوئی بھی قبر اگر وہ زمین سے ایک بالش زیادہ بلند ہو اس کو زمین کے برابر کر دو، برابر کر دو. اللہ اکبر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ میری قبر کو لوگ پوجا شروع کرتے ہیں. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یسرج علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ قبر پر مجاور بن کے جو بیٹھے ہیں آج، کس نے کہا بیٹھنے کے لیے؟ کون سا اسلام ہے؟ کون سا دین ہے؟ یہ خانقاہی دین بنایا ہوا ہے. نہا رسول اللہ نے منع کیا قبر پر مجاور بن کے بیٹھنے سے، اسلام کا نام لے کر بیٹھ رہے ہیں، منع کیا ہے. اس کو پکا کرنے سے منع کیا، اور اس پر چراغاں کرنے سے منع کیا. میں اس موقع پر مولانا حالی الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ ان کی وہ اشعار یاد کر رہا ہوں، یاد آ رہے ہیں. ہمارے حالات کو دیکھ کر، مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر، ایک انقلابی شاعر تھا، بڑی زبردست بات کہی، آج کے حالات کے مطابق ہے بالکل. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر. اور مسلمانوں، طنز کیا تھا انہوں نے مسلمانوں پر کہ مسلمانوں بڑے فتوے لگاتے ہو، لوگوں کو کہتے ہو کہ جو غیر اللہ کی پوجا کرے کافر ہے، ہندو کافر ہیں، بت مت والے کافر ہیں، سارے عیسیٰ علیہ السلام کو پوجا کرنے والے کافر ہیں. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. اگر کوئی کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، آپ کہتے تھے کافر، فوراً فتویٰ نکلتا ہے آپ کے یہاں سے، تم کافر ہو، اللہ کا بیٹا بنا رہے ہو. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بحر سجدہ تو کافر. اگر کوئی ستاروں کی پوجا کرتا ہے وہ بھی کافر. کوئی آگ پر کو پوجتا ہے، جو آگ کے پجاری ہیں، آپ کہتے ہیں وہ بھی کافر. مسلمانوں، جھکے آگ پر بحر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں. آپ کے لیے راہیں کھل گئی ہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں. آپ جو مرضی آئے کریں، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں. اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں. مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے، نہ ایمان جائے. واہ واہ واہ، ماشاء اللہ. سمجھے نہیں سمجھے؟ انہوں نے کہا تم جو مرضی آئے کرتے رہو، جو وہ کام کر رہا ہے کفر کی حالت میں وہ تو کافر، لیکن تم اسلام کا لبادہ اوڑھ کر وہی کام کرو، تم پکے بھاری بھرکم مسلمان ہو. وہی کام ہے نا. وہ لکڑی کو پوج رہا ہے، ہم لکڑیوں کو نہیں پوج رہے. یہ تعزیہ کیا ہے؟ تعزیہ کیا ہے؟ کوئی جھنڈے کو پوج رہا ہے، وہ گائے کو پوج رہے ہیں، ہم گھوڑے کو نہیں پوج رہے. یہ گھوڑے شاہ تو کھوتے شاہ تو لسورے شاہ تو پسورے شاہ، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارے اسلام کے نام لے کر
تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو منع کیا، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ میں بھی اپنی قوم سے آواز دیتا ہوں، میری قوم والوں، اے مسلمانوں، اے میرے بھائیوں، کیوں ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ سب غافل ہیں، تمہاری پکار نہیں سن سکتے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ آج قبروں پہ جا کر وہاں سجدے کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں۔ اب صرف ایک کے بارے مت سوچئے کہ فلاں گیا تھا، وہ کوئی سیاسی رہنما، ہم میں سے بے شمار لوگ جاتے ہیں، میرے مخاطب سب لوگ ہیں جو جاتے ہیں، اس کا کیا قصور؟ اس میں صرف اس کو نہیں آپ کے تان کرتے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ جاتے ہیں؟ اور اللہ کہہ رہا ہے اے رسول اللہ آپ جو قبر میں چلے گئے ہیں ان کو سنا سکتے نہیں، یہ قرآن پاک ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعوت دی اپنے بابا کو، بابا نے کہا وہجرنی ملیا، او ابراہیم یا تو باز آ جا، لارجمنک، تجھے پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا، یا پھر میری آنکھوں سے دور ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ ابو ابراہیم علیہ السلام، دیکھیے یہاں ایک چیز دیکھیے، غور کیجیے بھائیوں، آج ہم ذرا بڑے طاقتور پڑھے لکھے مالدار ہو جاتے ہیں، باپ بیچارہ اب تھوڑا بوڑھا ہو رہا ہے اب اور کمزور ہو رہا ہے، اور آپ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھنے لگ جاتے ہیں اور باپ کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، اس کی بات نہیں مانتے ہیں، اس کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھیے کافر باپ ہے، مشرک باپ ہے، بت فروش ہے، پجاری ہے غیر اللہ کا، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابتی یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جان۔ یہ ترجمہ بنتا ہے، یہ ترجمہ بنتا ہے۔ بہت پہلے کی بات ہے، میں ایک مرتبہ ایک بچے کو پڑھا رہا تھا، عربی بچہ، خالص عربی، 8-9 سال کا، یہی آیتیں آئیں کہ لیکن جب کر رہا ہوں، چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا کو یا ابتی یا اتنے پیارے انداز میں پکار رہے ہیں، جبکہ باپ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے مار دوں گا، تجھے بھگا دوں گا، تجھے رجم کر دوں گا۔ اس بچے کو سمجھ آ رہی ہے کہ یا ابتی ایک پیارا لفظ ہے، بہت ہی پیارا، اے میرے ابو جان۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر تمہارے ماں باپ، سن لیجئے، آپ کو سمجھ آ گئی دین کی، توحید کی سمجھ آ گئی، اب آپ کے ابو کو نہیں سمجھ آ رہی، اس نے بیچارے 40 50 60 سال اسی میں شرک میں گزار دیے، اب آپ جا کے لاٹھی لے کے پیچھے پڑ گئے، نہ، پیار سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، بہت پیار کے ساتھ۔ اگر تمہارا باپ تم کو شرک کا آرڈر بھی کر رہا ہے، ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے معاملات میں ان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنے دینا، بڑی اچھائی کے ساتھ پیش آنا، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ وہ قبر کا پجاری ہے، بت کا پجاری ہے، وہ جناب مشرک ہے، وہ دہریہ ہے، وہ کافر ہے، وہ یہودی ہے، آپ نے اس کے ساتھ اف بھی نہیں کرنا، اس کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنے دینا۔ یہ اسلام ہمارا، یہ ہے اسلام۔ باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا ہے، اس کے سامنے آواز بھی بلند نہیں کرنی، اس کے سامنے آپس میں لڑنا بھی نہیں ہے، یہ بھی باپ کی نافرمانی، عقوق ہے، اس کو علماء نے عقوق کہا ہے۔ جب بچے جوان یا جب بچے لڑتے ہیں باپ کے سامنے آواز بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اللہ اکبر۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ چلیں آیتیں سنتے ہیں باپ کے متعلق۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف بھی نہیں کہنا، جب بوڑھے ہو جائیں، بڑی عمر کو پہنچ جائیں، اب ان کے سامنے اف بھی مت کرو کسی معاملے میں۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹنا نہیں،
وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے اللہ اب ان پہ رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا. کتنا پیار کیا, اس طرح اے اللہ تو ان پہ رحم فرما. یہ ہمارا اسلام ہے بھائیو. یہ جو چند لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر, ہاتھ میں گن تھام کر, تلوار اٹھا کر, کلمہ گو مسلمانوں کو ذرا ذرا بات میں, جاسوسی کے الزام میں, کسی اور الزام میں یہ تنظیمیں قتل کر دیتی ہیں مسلمانوں کو, اور اپنے سگے باپ کو اور ماں کو جی میرے نظریات سے متفق نہیں ہیں اس لیے انہوں نے قتل کیا. اپنے ماں باپ کو ان تنظیموں والوں نے, ان لوگوں نے, اسلام کی تعلیم نہیں ہے, کافر ہو وہ کچھ بھی ہو, اس کا کچھ بھی مذہب ہو, تمہارے ساتھ متفق نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کی شرک والی بات کو مت مانو لیکن دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ احسان کرتے رہو. یہ عقل میں آنے والی بات ہے نہیں, قرآن کی بات ہے. یہ ہمارا اسلام. تو ابراہیم علیہ السلام کو بڑے پیار سے سمجھایا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بابا کو جب نہیں مانے, سلام علیک, ابا بڑے پیار سے سلام, وہ کہہ رہا تجھے پتھر ماروں گا, وہجرنی ملیہ, میری سامنے میری نگاہوں کے سامنے سے دور ہو جا. یہ کہہ رہے سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. وہ میرا مہربان ہے, میں آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا, میں آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا. یہاں ایک بات اور کروں, انشاءاللہ یہ موضوع چلے گا. ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہے, لیکن جب پتہ چل گیا کہ بابا کفر پہ ہی مرا, مسلمان نہیں ہوا, کیونکہ یہ تو پھر وہاں سے نکل گئے تھے نا, اس علاقے سے دوسری جگہ چلے گئے, آگ سے نکلنے کے بعد دوسری جگہ چلے گئے. جب پتہ چلا کہ کفر میں مرا تھا تو پھر آپ نے ان کے لیے دعا مانگنی چھوڑ دی. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چل گیا, شروع سے ترجمہ, کہ ابراہیم علیہ السلام جو دعا مانگتے تھے اپنے باپ کے لیے وہ ایک وعدہ کیا ہوا تھا, ایک وعدہ تھا ان کا. یہ اللہ نے کیوں بیان کیا ہے؟ اس سے پہلے سورہ توبہ کی آیت ہے, اس سے پہلے یہ ایک آیت ہے کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. غور سے سنیے, بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور پھر جو بات سمجھ میں آ جائے میرے پیارے بھائیوں, دیکھیے آپ کے لیے بڑا اجر ہے, بات کو سمجھیے اور پھر اپنے علاقوں میں جہاں شرک کے اڈے قائم ہیں, لوگوں کو معلوم نہیں ہے, ان کو دین کے ٹھیکیداروں اور چودھریوں نے جکڑ کے رکھا ہوا ہے, کسی اور کی بات سننے نہیں دیتے ہیں, فتوے لگا دیتے ہیں. ان کے کہتے تیرا نکاح ہی ٹوٹ گیا, تو نے اس کے امام حرم کے پیچھے نماز کیوں پڑھی؟ ہندوستان میں یہ فتوے دے دیے تھے. حرم کا امام آیا, اس نے نماز پڑھائی, لوگوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی, فتوا دے دیا, لوگ جا کے اپنی تجدید کرا رہے تھے. یہ جہالت دیکھی ہے آپ لوگوں نے. اس طرح جکڑا ہوا ہے دین کے ان ٹھیکیداروں نے, لوگوں کو توحید کی طرف نہیں آنے دیتے. قرآن ترجمے سے پڑھے, نہیں پڑھو بھائی تم گمراہ ہو جاؤ گے, اس کے لیے 7 علم چاہیے. ارے یہ سب اپنی طرف سے, تاکہ یہ ہمارے حلوے مانڈے بند نہ ہو جائیں, ہماری چودراہٹ ختم نہ ہو جائے. تو اللہ کے لیے بات کو سمجھیے, آگے پہنچائیے. اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے ما کان للنبی, 11واں پارہ, اس کا آپ پہلا صفحہ چھوڑیے, دوسرا صفحہ چھوڑیے, تیسرے صفحے میں یہ آیت ملے گی آپ کو انشاءاللہ. تیسرے صفحے کے آس پاس آپ کو یہ آیت مل جائے گی. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین, کسی نبی کے لیے جائز نہیں اور کسی مومن مسلمان کے لیے بھی جائز نہیں ان یستغفروا للمشرکین, کہ کسی مشرک کے لیے بخشش کی دعا مانگیں, ولو کانوا اولی قربا, اگرچہ وہ اس کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں. وہ بات یہ تھی, اس آیت کا نزول کائنات کے امام الانبیاء, فخر الانبیاء, تاجدار بطحہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, محبوب کبریا, محبوب رب العالمین,
کائنات میں اتنا عظیم انسان نہیں آیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا. کوئی نہ اگلے میں نہ پچھلوں میں نہ آئندہ کبھی. فرشتوں سے اعلیٰ، انسانوں سے اعلیٰ، سارے نبیوں سے اعلیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں تو آپ کی گستاخی کر رہے ہیں. گستاخی نہیں ہے، آپ بہت اعلیٰ عرفہ ہیں. آپ کلمے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام ملا دیا، لا الہ الا اللہ. کیا کہا آگے؟ محمد رسول اللہ. یہ بہت بڑی شان ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بہت بڑی شان ہے. دنیا میں جہاں بھی اذان ہوتی ہے، جہاں وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے تو مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی گواہی دیتا ہے. مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہیں؟ بھائی ہم یہ مانتے ہیں. لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت یہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا تھے نا ابو طالب، وہ بہت ان کو کوشش کی، پیارے تھے، بہت آپ کا خیال رکھتے تھے، آپ کا ساتھ بھی دیا، مقابلہ کرتے تھے کافروں سے، ڈٹ جاتے تھے. کوئی کچھ نہیں کر سکے گا میرے بھتیجے کو، کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا. کھڑے ہو جاتے تھے اور کہا بیٹے جا تبلیغ کر، جو مرضی آئے کر، دین کی بات کر، دیکھ لوں گا جو آیا سامنے. اس قدر ساتھ دیتے تھے. تو جب یہ بیمار ہوئے اور بستر پہ ہیں، مرض الموت ہے، مرض الموت ہے، جان کنی کا عالم ہے. بخاری کی روایت ہے، آپ تشریف لاتے ہیں، یا عم قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا. کیونکہ دیکھیے نا، جب حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جب انہوں نے اتنا احسان کیا تو رسول اللہ بھی چاہتے تھے کہ جہنم سے بچ جائیں. گئے، میرے چچا آپ کلمہ پڑھ لیجئے. ادھر سے عتبہ، شیبہ اور بڑے بڑے کافر ابو جہل وغیرہ بیٹھے تھے. وہ دوست تھے، بڑے دوست. بڑے دوستوں سے بچیے. بڑے دوست یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے، ذلیل و خوار کرتے ہیں، آخرت تباہ و برباد کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا اے ابو طالب، کیا تم اپنے بابا عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ اترغب عن دین عبد المطلب، اور اس نوجوان کی بات کو مانو گے؟ یہ کل کا جوان، اس کی بات کو مان کر تم اپنے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو یہ ایک موقع ہوتا ہے، آخری لمحات تھے، غیرت آ گئی ان کو، غیرت آ گئی، حمیت آ گئی. اور انہوں نے کہا کہ انا علی دین عبد المطلب، میں اپنے بابا کے دین پر ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو قبول نہیں کیا، آپ کی بات نہیں مانی، منہ سے اقرار نہیں کیا. اسی لیے کلمے کے لیے ضروری ہے کہ منہ سے اقرار کرے. اقرار باللسان وتصدیق بالقلب وعمل بالجوارح. منہ سے اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرنا، کلمہ پڑھنا، اور دل سے تصدیق کرنا، اور ہاتھ پاؤں پہ عمل کرنا. کیا مطلب؟ جب نماز کا ٹائم آ جائے نماز پڑھنا، اور کوئی نیکی کا کام ہے اس میں حصہ لینا. وہ جو کلمہ پڑھا ہے اس کو اپنے عمل سے ظاہر کرنا. ابو طالب اپنے اشعار میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ اے محمد مصطفیٰ، مجھے پتہ ہے لدیک خیر الادیان دینا، تیرے پاس سب سے بہترین دین ہے. سب سے بہترین دین اگر کسی کے پاس ہے اس دور میں، اس وقت، تو تیرے پاس ہے. یہ مانتے تھے لیکن منہ سے کلمہ نہیں پڑھا، تو ان کا یہ ماننا اللہ کے ہاں کوئی کام نہیں آیا. فوت ہو گئے. آپ آ گئے، بڑا دکھ تھا، آپ کو بڑا غم تھا. اب سوچیے نا، جو پیارا چچا ہو، جو ساتھ دیتا ہو. میں کئی مرتبہ یہاں بیان بھی کیا آپ لوگوں کے سامنے، یہ وہ چچا ہے کہ جب رات کے ٹائم شیب ابی طالب میں، جب کافروں نے، پورے کافروں نے، مکہ کے کافروں نے آپ سے بائیکاٹ کیا تھا، اور آپ کی وجہ سے آپ کے جو قریبی رشتہ دار تھے یہ لوگ بھی اس جگہ پر تھے، بند کر دیا بائیکاٹ، کھانا پینا، لین دین، تجارت، شادی بیاہ سب ختم. رات کے ٹائم جب وہاں سونے کے لیے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کرتے تو آ کر کہتے، ابو طالب آ کر کہتے آپ فلاں جگہ سو جائیے. اس کی عظمت دیکھیے، اس کا پیار دیکھیے، آپ فلاں جگہ سو جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے وہیں پر. چچا ہے، اگر مسلمان نہیں ہوئے لیکن ساتھ دے رہے تھے، بائیکاٹ میں شریک ہو گئے. یعنی کافروں نے بائیکاٹ کیا، ٹھیک ہے میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہوں. رات کے ٹائم آ کر کہتے تھے
اٹھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے جا کے فلاں جگہ جا کے سو جائیے، وہ عقیل کی جگہ پہ سو جائیے، علی کی جگہ پہ سو جائیے، فلاں ان کا کوئی بیٹا اور اس کی جگہ سو جائیے۔ کیوں؟ کہ مبادا اگر کوئی جاسوس یہاں موجود ہے اس گھاٹی میں اور وہ انتظار میں ہے کہ کدھر محمد مصطفیٰ سو رہے ہیں، ادھر ہی رات کو جا کے حملہ کروں، ان کو قتل کر دوں، تو قتل ہونے والا میرا بیٹا علی ہو جائے، عقیل ہو جائے، کوئی اور بیٹا ہو جائے، لیکن محمد مصطفیٰ قتل نہ ہو۔ یہ پیارا چچا ہے کہ نہیں ہے بھائیو؟ اتنا پیارا چچا، تو رسول اللہ پھر کیوں نہیں اس کا احساس کرتے؟ ان کے پاس گئے۔ اب میں یہاں ایک سوال کروں گا میرے بھائیو، کائنات کے امام عظیم انسان ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے، لیکن توحید کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اختیار آج آپ کہتے ہیں فلاں پیر، فلاں بزرگ، فلاں کے پاس اختیارات ہیں۔ ارے بھائیو، اگر اختیارات ہوتے، اس کائنات میں تصرف کا اختیار ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا، آپ جا کے اپنے چچا کو مسلمان کر لیتے کہ چچا کلمہ پڑھیے اور میں آرڈر دے رہا ہوں، میں اپنے طاقت سے آپ کو مسلمان کر رہا ہوں۔ ادھر نظر کی تو یہ سارے مسلمان ہو گئے، وہ پیروں کے فقیروں کے بارے میں یہ کہانی بنائی ہوئی ہے، ادھر دیکھا تو مسلمان، ادھر دیکھا تو سب کافر ہو گئے۔ یہ کیا قصے ہیں؟ یہ سب جھوٹے قصے ہیں، ان پر یقین مت کیجئے۔ یہ قرآن و حدیث کا قصہ، اس پر یقین کیجئے۔ کائنات کے امام اپنے چچا کے پاس جا کے کہتے ہیں میرے چچا قل لا الہ الا اللہ، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کی دل کی چاہت بھی ہے، لیکن چاہت پوری نہیں ہوتی۔ چچا کلمہ نہیں پڑھتا، اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا تھا، اس وقت وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ میں اپنے چچا کے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ حَتَّى أُنْهَى عَنْ ذَلِكَ، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے منع آ جائے۔ آپ بخشش کی دعا مانگتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، کسی نبی کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے اور مومنوں کے لیے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ دار جو مشرک تھا، شرک کی حالت میں مرا، اس کے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ ٹھیک ہے، یہ آیت اتر گئی تو آپ رک گئے، پھر نہیں بخشش کی دعا مانگتے تھے، پہلے مانگتے تھے اپنے چچا کے لیے بخشش کی دعا، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ پھر اس کے بعد آپ رک گئے اور فرمایا، لوگوں نے پوچھا آپ کے چچا کو جو اس نے آپ کا ساتھ دیا تھا کوئی فائدہ پہنچا؟ کہا ہاں اس کو اتنا فائدہ پہنچا۔ یہ سب صحیح روایتیں ہیں کہ اس کو جہنم کے 2 جوتے یا 2 انگارے اس کے پاؤں کے نیچے رکھے جائیں گے، جس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے سب سے شدید ترین عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ جہنم کا سب سے ہلکا ترین عذاب ہے، وہ ابو طالب کو ہو رہا ہے۔ بخشش نہیں، جو مشرک ہے چاہے نبی کا چچا ہو، نبی کا باپ ہو، بخشش نہیں۔ اور پھر بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنے سے رک گئے، تو اب اعتراض پیدا ہو رہا تھا کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا کے لیے دعا مانگنے سے منع کر رہا ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بابا کے لیے دعا مانگتے رہے اور کہا میں تیرے لیے دعا مانگوں گا۔ تو اللہ نے وہی جواب دے دیا، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، وہ جو دعا مانگتے تھے انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا، اس کو وعدہ کو پورا کیا، لیکن جب پتہ چل گیا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، پھر انہوں نے اپنے بابا سے براءت کا اظہار کر دیا۔ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، براءت کا اظہار کر دیا۔ تو بھائیو، میں آج اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ العزیز اس سے آگے چلائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کی بات کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اسے آگے پہچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔